السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم پچھلے 5 دنوں سے لندن میں ہیں اور جو کابینہ اراکین ہیں وہ اسمبلی سے غائب ہیں، باوجود اس کے کہ اجلاس چل رہا ہے اور کچھ ملک کے اندر ہیں، کچھ اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں ہیں، کچھ ملک سے باہر ہیں۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جاری و ساری ہے، لیکن لانگ مارچ میں وہ والا دم خم نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نہیں ہیں۔ خان صاحب کا ایک اہم اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جس کو چاہیں آرمی چیف لگائیں، جس کو چاہیں چیف آف آرمی سٹاف لگائیں، ایک ہی بات ہے، جس کو چاہیں چیف جسٹس لگائیں، جس کو چاہیں نیب کا سربراہ لگائیں، مجھے اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا کیا ہوا؟ دوسری طرف صدر عارف الوی صاحب بھی لاہور میں افواہوں کا بازار گرم ہے کہ ایک اور کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے اہم، اور شاید کوئی اہم ملاقات بھی ہو، لیکن بہرحال عارف الوی صاحب بہت زیادہ پر امید ہیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے اور کوئی مفاہمت کی راہ نکل آئے گی۔ عمران خان صاحب آج کیا کہہ رہے تھے، کوئی ریویو کرتے ہیں۔ 4 دن سے پرائم منسٹر بھی گیا ہوا ہے، ایک تماشا ہو رہا ہے لندن میں، وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے، کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عہدہ آرمی چیف کا، اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے؟ لندن میں بیٹھ کے۔ اس ملک میں ایک کنوکٹڈ آدمی، ایک سزا یافتہ آدمی، ایک مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا، وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اور کون ہے؟ اس کے بیٹے ہیں جو اس ملک سے باہر بھاگ کے گئے، ساتھ ہے ان کی بیٹی جو پینما میں اس کے نام پہ یہ 4 بڑے بڑے محلات کا انکشاف ہوا تھا۔ آرمی چیف کے میرے اوپر بھی 1-2 الزام لگائے جی، اس کا ہم نے متنازع کر دیا۔ میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے، مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے، پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے، نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے، نہ مجھے اپنا کوئی نیب کا ہیڈ چاہیے، مجھے تو بہترین میرٹ کے اوپر لوگ چاہیے، بہترین میرٹ پہ لوگ چاہیے، اور ڈیفینیٹلی یہی ہوگا، یہی ہوتا ہے اور آنے والے وقت میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب بھی آج ایک جو ورکرز کنونشن تھا اس سے وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے بھی کچھ امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ کہ جب بھی اس ملک نے ترقی کا سفر شروع کیا ہے، اس ترقی کے سفر کو پنکچر کر دیا جاتا ہے۔ اس ملک کو کبھی بھی ترقی کے سفر پہ چلنے کے لیے 10 سال کی مہلت نہیں ملی۔ پاکستان میں بھی 75 سالوں کا یہی کھیل چل رہا ہے کہ جب بھی کسی نے بیج لگانے کی کوشش کی ہے، اچھا بیج لگایا ہے، اس بیج کو سرے چڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ہل چلا کے اس کو تتر بتر کر دیا گیا۔ پاکستان کے آرمی چیف کے نام پر تم سیاست کر رہے ہو۔ یہ آرمی چیف جو ہے کوئی نیب کے چیئرمین کی پوسٹ نہیں ہے۔ دنیا پر یہ پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار ہے۔ لانگ مارچ کو لے کے اور عمران خان کی احتجاجی تحریک کو لے کر جب بھی حکومت سے بات ہوتی ہے تو وہ بڑا کیٹیگوریکلی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا اصل مسئلہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے، وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ کچھ کلیئرٹی عمران خان صاحب کے بیان سے آئی ہے، وہ پچھلے کئی موقعوں پہ تواتر کے ساتھ یہ بات کریں اور یہی بات پھر فواد چودھری صاحب نے بھی کی ہے۔ سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہی عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے اور یہ ہم نے اپنے اداروں کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنا ہے، لیکن اس کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ اس کو متنازع شریف فیملی بنا رہی ہے یا زرداری بنا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 5 دنوں سے پاکستان میں اس وقت آدھی کابینہ پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلٹی تقرریوں سے ان سے نہیں آنی، پاکستان میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ الیکشن سے آنی۔ پاکستان میں اسٹیبلٹی الیکشن سے ہی آنی ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری شخصیات پینلسٹ ہیں ان کا تعارف۔ عمران اسماعیل صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، فارمر گورنر سندھ۔ سید علی موسیٰ گیلانی MNA پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب فارمر فیڈرل منسٹر اور سینئر پولیٹیشین اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ تمام گیسٹ کا اور ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ کوئی 5 سوال اپنے ناظرین کے اور اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھ دوں جسے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سوال نمبر 1، آرمی چیف ہو، نیب کا سربراہ ہو یا چیف جسٹس، جس کو چاہیں بنائیں مگر تقرریاں میرٹ پر ہوں تو باقی کوئی اعتراض نہیں۔ عمران خان کا واضح اعلان، خان کا سرنڈر یا مفاہمت۔ سوال نمبر 2، جب بھی ملک کی ترقی کا سفر شروع ہوا تو اس ترقی کے سفر میں پنکچر لگا دیا گیا۔ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے پالیسیز کا کم از کم 10 سال کا تسلسل ضروری ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال۔ 3 بار اقتدار میں رہنے والی نون لیگ کے گلے شکوے اب کس سے؟ سوال نمبر 3، معاملات کی بہتری کے لیے کوشاں اداروں سے بات چیت چل رہی ہے۔ صدر عارف الوی مفاہمت کے لیے پر امید، کیا 29 نومبر سے پہلے کوئی بڑا بریک تھرو ممکن ہے؟
سوال نمبر 4، تحریک انصاف کا سائفر اعظم سواتی ارشد شریف قتل کیس کے ساتھ ساتھ خان پہ قاتلانہ حملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ دوسری جانب چیف جسٹس کی جوڈیشل کمیشن کے لیے ججز سے مشاورت جاری، کیا ان مقدمات کی صاف اور شفاف تحقیقات ہو سکیں گی؟ اور آخری سوال، وزیراعظم 5 دن سے لندن میں، کابینہ ارکان بھی اسمبلی سے غائب، ملک کون چلا رہا ہے؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، آپ اس وقت اپوزیشن سے بڑی اپوزیشن ہے، واحد اپوزیشن ہے، مجھے بتائے گا کہ آج کے جو خان صاحب کا جو ہم نے بات دیکھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ توپوں کا رخ جو خان صاحب عمومی طور پہ اسٹیبلشمنٹ یا ان کے کچھ انڈیویجولز کے پہ رکھتے ہیں پچھلے کچھ تقاریر سے، وہ صرف کے صرف ڈائیورٹ ہو گیا حکومت پر۔ آج بھی وہ حکومت کو کرٹیسائز کرتے رہے، اور جو فیصل آباد والی تقریر تھی کہ کون ہو کون نہیں ہو فلاں ہو ایسا کوئی آ گیا، ان سب سے بھی انہوں نے شاید پیچھا چھڑا لیا ہے۔ تو یہ وہ صدر مملکت جو وفاقت کی باتیں کر رہے ہیں، رابطوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں یا حکمت عملی جان کے خان صاحب نے چینج کیا ہے، سرنڈر کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نہ ہی کوئی مصلحتاً کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے آدمی ہیں جو بالکل جو صحیح اور سچ سمجھتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہی وہ کرتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ اس کا انہوں نے نقصان بھی اٹھایا زندگی میں، اور اس کا انہیں فائدہ بھی ہوا ہے کہ عوام نے ان کے اوپر بے انتہا بھروسہ کیا ہے اور ٹرسٹ کیا ہے۔ اور عمران خان کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے پاس سیکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی بات کریں گے تو وہ بیک ڈور چینل سے نہیں ہوگی، وہ سامنے سے ہوگی، اور وہ عوام سے ضرور شیئر کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی کوئی چیز کر رہے ہوں۔ میری کل میں لاہور تھا اور ڈاکٹر عارف الوی سے، صدر پاکستان سے میری ملاقات رہی، اور ہم نے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کیں۔ میں نے ان سے پوچھا بھی، استفسار کیا ان سے کہ جی یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ان کا کیا کردار ہے، وہ کس طرح سے اور کیوں کر ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس کا آگے وہ نتائج اس کے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور میں بڑا پر امید ہوں کہ ڈاکٹر عارف الوی جیسے شخص جو ایک بڑی بیلنس پرسنالٹی رکھتے ہیں، ہیونگ سیڈ دس، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے باہر یا ان کی علیحدہ سوچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بورن اینڈ براٹ اپ ان پاکستان تحریک انصاف ہیں۔ وہ پہلے دن سے تحریک انصاف کے ساتھ تھے، پارٹی کے ممبر تھے، اور اہم رکن پارٹی کے رہے ہیں، تو لہٰذا وہ ظاہر ہے کہ ان کی سوچ عکاسی کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کی سوچ کی، تو وہ اس سے باہر نہیں ہو سکتے۔ جتنا بھی وہ نیوٹرل پارٹ پلے کرنے کی کوشش کریں، وہ ان کی تھاٹ پروسیس ان کا وہی ہے جو عمران خان کا ہے۔ ظاہر ہے تو میں تو خیر خان صاحب کے بدلے میں لہجوں کی بات کر رہی تھی، میں ادھر ہی آپ سے بات دوبارہ آتی ہوں کہ عمران خان صاحب ہاں عمران خان صاحب نے کبھی بھی، ہاں سر میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف۔ جی آپ بات کمپلیٹ کرنا چاہیں تو پلیز ضرور کر لیجئے گا، ورنہ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں ذرا دوسرے گیس سے بھی بات کر لوں، پھر آپ کی طرف دوبارہ آ جاتی ہوں۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی اینٹی آرمی سٹانس تو ان کا کبھی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے کہتے رہے کہ افواج پاکستان بھی میری ہے، پاکستان بھی میرا ہے۔ ان کو ادارے کے کسی ایک شخص سے یا دو شخص سے اعتراض ہو سکتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص وردی پہنا ہوا ہے اس سے آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف نے اسی سٹنگ چیف ہمارے آرمی چیف کے خلاف، باجوہ صاحب کے خلاف کم سے کم 8 تقاریر میں انہوں نے نام لے کے ان کو برا بھلا کہا ہے۔ یہی مریم نواز ان کو برا بھلا کہتی رہی ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن بہرحال وہ بھی انڈیویجول پہ تھا، آپ بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب انڈیویجول۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب ذرا آپ اس حوالے سے بتائے گا کہ کیا اس وقت آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ خان صاحب کے لہجے بدل گئے، یا آپ کو ماحول میں کچھ بدلاؤ آ رہا ہے، مفاہمت ہونی چاہیے، وی آر سک آف دس پالیٹکس کہ جی تحریک چل رہی ہیں، بیان بازیاں ہو رہی ہیں، کس طرح سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز میں ڈائلاگ میں بھی بلیو کرتی ہے، ہم سٹیک ہولڈرز بھی مانتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے فیصلے جو اس ملک کے فیصلے ہیں، وہ پولیٹیکل فیصلے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، جو لوگ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان کو کرنے چاہیے۔ ہم یہ بات جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس ملک کے، ہم تب بھی یہ بات کرتے تھے، پر افسوس اس بات کا ہوتا تھا کہ وہ
ہمیں اسٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ سب کچھ خود ہیں. وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح انہوں نے اس ملک کو چلایا ایک بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ, اور وہ تھن میجورٹی کے ساتھ جب وہ چلا رہے تھے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے چل رہا تھا. اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ وہ اتنے اپوزیشن کو گلا دبا رہے تھے اور وہ دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے. چاہے وہ کرونا کا ٹائم تھا, کووڈ کے اندر, مطلب کووڈ کے اندر ہم نے کہا, ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو عوام کو یاد کرانے کے لیے, کہ ہم نے ایک جو ویڈیو لنک کے تھرو سب کو اکٹھا کیا آل پارٹیز کو, وہ ویڈیو لنک بھی پیپلز پارٹی نے ارینج کیا. پیپلز پارٹی نے وہ ویڈیو لنک ارینج کیا, عمران خان صاحب آئے اور وہ اٹھ کے چلے گئے اپنی بات کر کے, انہوں نے کسی کی بات بھی نہیں سنی. ان کا غرور اور ان کا تکبر اس طرح تھا. پالیٹکس کے اندر ایسے نہیں ہوتا, ڈیموکریسی کے اندر ایسے نہیں ہوتا. عمران خان صاحب جو یہ ان کا جو لہجہ بدل گیا ہے, خواہ وہ جس بھی وجہ سے بدلا ہے, وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, ایک صبر اور ایک تحمل کے لیے. عمران خان صاحب اگر تیش میں رہیں گے تو آبویسلی نیچے بھی لوگ تیش میں رہیں گے. اور عمران اسماعیل صاحب نے ابھی جو بات کی ہے صدر صاحب کے, انہوں نے صدر کے عہدے کو متنازع بنا دیا ہے. اٹ کالز فار, جس طرح یہ بات کر رہے ہیں, ان کو یہ بات اس طرح کرنی چاہیے, اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی. صدر صاحب کا جو عہدہ ہے وہ بالکل غیر متنازع ہونا چاہیے, اور وہ پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. صدر صاحب تو خود یہ بات کہہ رہے ہیں, صدر صاحب تو خود یہ بات کر رہے ہیں کہ میں رابطے کر رہا ہوں. لیکن بہرحال آپ اگر وہ کیا یہ رابطے کریں تو کیا یہ عہدہ متنازع ہو جاتا ہے؟ نہیں, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا براٹ اپ پی ٹی آئی کا ہے, ان کا لنک, ان کی سوچ عمران خان سے ملتی ہے, وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. ان کو کم از کم ٹی وی پر تو نہیں کہنا چاہیے. گیلانی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کے تفصیلات بالکل ٹھیک ہوں گے, لیکن یہ نہ بھولیں کہ جب زرداری صاحب صدر تھے تو زرداری ہاؤس میں پولیٹیکل میٹنگز ہوتی تھیں جن پہ بعد میں پابندی لگی تھی. اور تھن میجورٹی کی آپ نے بات کی تو مجھے یاد ہے 2008 سے 2013 تک کس طرح سے پیپلز پارٹی نے حکومت چلائی تھی, اسی طرح سے اب چلا رہے. شیخ وقاص صاحب بریک لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو, تاکہ پھر میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں اور ہم بات کو آغاز کریں. بریک لے لیتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اچھا جی شیخ وقاص صاحب, پہلے تو یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے لہجے بدلے ہوئے, یہ آپ کو لگا ہے کہ لہجے بدل گئے, جو توپوں کا رخ بہت سخت انداز میں ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے, پلس اس کے بعد میں ذرا یہ ترقی کے سفر میں پنکچر والی بات کروں گی احسن اقبال صاحب نے جو کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف ایونٹس جو ہوتے ہیں ان سے ماحول تبدیل ہوتے ہیں, اور جیسے ماحول تبدیل ہوتے ہیں اس سے لہجے اور اسٹریٹجیز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کی چینج ہو جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چنبے کی بات نہیں ہے. اگر لہجہ تبدیل ہوا ہے, یا میرے دیکھنے میں تو یہ لہجے کی تبدیلی نہیں ہے. میرے دیکھنے میں تو وہ جس طرح ریگولر خطاب کرتے ہیں قوم سے, اپنے دوستوں سے, اپنے ووٹر سے, انہوں نے اپنا ایک سٹانس بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں میرٹ پہ ہوں. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے, ہر کسی کا میرٹ اپنا اپنا ہے, کوئی اس نظر سے دیکھتا ہے, کوئی اس نظر سے دیکھتا ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں کی خان صاحب نے. خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات سے ایک پازیٹیو جو ہے وہ وائب کریٹ ہوگی, جو سوسائٹی میں فریکشن, پولرائزیشن پیدا ہو رہی ہے اس میں کچھ بہتری آ جائے گی. جو پولیٹیکل پارٹیز اور بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک فریکشن نظر آتی ہے, اس میں کم از کم وقتی طور پہ ہی صحیح, مگر ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈا ہوا کا جھونکا ضرور ہوگا, اور وہ لہجوں کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں ان میں بہتری آ جاتی ہے. تو یہ کوئی خان صاحب نے اس کو آپ سرنڈر نہ کہیں, اس کو آپ مفاہمت نہ کہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑی زبردست قسم کی گاڑی میں ایک بڑی اچھی روڈ پہ جا رہے ہیں تیز رفتار, اور آگے اگر بمپ آ جاتا ہے اور آپ کو بریک لگا کے اس کو کراس کرنا پڑتا ہے, تو اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کا جذبہ یا آپ کی گاڑی کا سپیڈ سلو کی ہے, تو ذرا کرنی تھی اس وقت. آپ اگر اس کو نہیں بریک لگائیں گے, ہاں اپنی اگر وہ نہیں کریں گے, تو آپ گاڑی کا نقصان کر بیٹھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. لہجے تبدیل ہونے چاہیے, ڈائریکشن بھی تبدیل ہونے, اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں میاں صاحبان کو دیکھ لیں, آپ میاں صاحبان کو دیکھ لیں کہ جس وقت بیٹھ کے جنرل باجوہ کو ڈائریکٹ بلایا کرتے تھے, اور اوبیسلی اس وقت اقتدار سے باہر بھی تھے, بٹ جب سے اقتدار میں آئے ہیں لہجے تبدیل نہیں ہو گئے. بالکل ہو گئے. اب آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں, یہی آرمی چیف کے بارے میں پشاور کیا کہہ کے گئے تھے, اور اس کے بعد کیسے گئے تھے ملک سے باہر, مگر جس وقت گورنمنٹ کا حصہ بنے لہجے اور معاملات تبدیل نہیں ہو گئے تھے. تو یہ کون سا کوئی نیا کام عمران خان صاحب نے کر دیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات کی ہے, اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. آگے کوئی ایونٹ گڑبڑ ہوا تو لہجہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایونٹ تبدیل ہوا, گڑبڑ ہوا,
یعنی جس میں نے راہ آپ پہ کو لے کہا کر کہ آپ کی جو پولیٹیکل تحریک ہوتی ہے اس میں ایونٹس جو ہیں وہ ماحول چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے لہجے چینج ہوتے ہیں، اس سے اسٹریٹجیز چینج ہوتی ہیں. سو دس از اے گڈ اسٹریٹجی، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے احسن اقبال کا ذکر کیا جو انہوں نے کہا کہ پنکچرز کا آپ نے ذکر کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جتنا عرصہ اور جتنے تسلسل سے حکومت ہمارے مسلم لیگی بھائیوں کے پاس رہی ہے، شاید ہی کسی پارٹی کے پاس پنجاب میں رہی ہو. وہ لوگ کہتے ہیں نارمل ڈسکشن میں کہ اتنا تو راجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب پہ اقتدار انجوائے نہیں کیا جتنا میاں صاحب کی فیملی نے کیا. ہاں لیکن ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ تسلسل قائم نہیں رکھ سکے اور آپ کی ان پالیسیز کے نتیجے میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، تو آج آپ ہمیں کس بات کا لیکچر دیتے ہیں؟ لیکن وہ کس کو یہ لیکچر دے رہے ہیں، وہ کس کو یہ میسج دے رہے ہیں؟ عمران اسماعیل صاحب آج ایک سیکنڈ، مستقل صاحب ایک سیکنڈ، احسن اقبال سے جب بات کر رہے تھے نا تو وہ 10 سال کی پالیسیز کے تسلسل کی بات کر رہے تھے اور کا ذکر کر رہے تھے جہاں پہ یہ 10 سال کی پالیسیز، اور اس قسم کی بات عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ 5 سال میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. کیا یہ اشارے ہیں کہ 10 سالوں کی ایک تسلسل ریکوائرڈ ہے حکومت کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے، صحیح ڈگر پہ چلانے کے لیے، ریزلٹ اورینٹڈ بنانے کے لیے؟ ایسی کوئی خواہشات لگتا ہے آپ کو کہ ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں دیکھیں، یہاں تو بندے ایک ساتھ میں بور ہو جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو شیخ وقاص نے ابھی بات کی، بڑی نپی تلی اور بہت ہی بیلنس، تو بہت اچھی بات انہوں نے کی. دوسرا میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 10 سال کا تسلسل ہے نا، یہ بڑی پرانی بات ہے، there is nothing new in it. ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جب وہ آئے اور جو پالیسی بنائے وہ 10 سال کیا 20 سال وہ پالیسی چلے. بٹ یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ یہ ممکن اس وقت ہوگا کہ جب، اور یہ خاص طور سے اکنامک پالیسی کی بات ہو رہی ہے، باقی پالیسیز کی ضرورت نہیں ہوتی 10 سال چلنے کی یا 20 سال چلنے کی. اکنامک پالیسی جب بھی ہم لانگ ٹرم دیں گے اور ہم ایشورنس دیں گے اپنے انویسٹرز کو اور پاکستان میں انویسٹ کرنے والے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں بزنس کرتے ہیں، ٹو انویسٹ مور ان پاکستان، جب ہم ان کو 10 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی پالیسی دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ آنے والی گورنمنٹ جو بھی ہو یہ پالیسی چینج نہیں ہوگی، یہ پالیسی آگے چلے گی، تو ظاہر ہے ملک میں اکنامک بوم آئے گا، لوگوں کو ٹرسٹ آئے گا. وہ اچھی پالیسی ہو یا بری، وہ لوگ اس پہ چلیں گے کہ ہاں یہ اس طرح ہونا ہے. امپورٹ پالیسی ہماری یہ ہوگی، ایکسپورٹ پالیسی ہماری یہ ہوگی. جب آپ کی حکومت آئی تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیں مل کے چارٹر اکانومی بناتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. نہیں چارٹر، میں آپ کو نہیں ملایا، دوبارہ یہ مشورے آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کو آفر کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. مجھے ایک بات کہنے دیں، ان کا جو چارٹر آف اکنامی تھا نا، بڑی بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ شیخ وقاص بیٹھے ہوئے، ان کا چارٹر آف اکنامی تھا کیا؟ جب فیٹف کا مسئلہ آیا نا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پہلے ہم یہ معاہدہ کریں کہ نیب کو ہم بالکل کچرا کر دیں، نیب کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں، اس کے پنجے کاٹ دیں، کوئی پکڑ دکڑ نہ ہو، آپ ہماری یہ چیزیں معاف کریں، فلانا کریں، کیسز اٹھائیں، اس کے بعد ہم فیٹف کا کریں گے. یہی ان کا چارٹر آف اکنامی تھا کہ جی آپ پہلے ہمارے کیسز معاف کر دیں. ان کا اپنے کیسز معاف کرانے کے علاوہ اور کوئی کیا اکنامک پروگرام تھا ان کے پاس؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا اکنامک پروگرام پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی تھی جو ناگوار گزر رہا تھا؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو اکنامک ریفارمز کیے ہیں وہ بڑے زبردست تھے. ہماری حکومت میں اکنامی اوپر جا رہی تھی، انڈسٹری پروڈکشن زور سے کر رہی تھی. میں کل لاہور میں ایک موبائل انڈسٹری کو وزٹ کرنے گیا، وہ ہماری حکومت میں فارم ہوئی تھی، لگی تھی، اور وہ ہماری لوگوں نے اس کا انوگریشن کی تھی. میں دیکھنے گیا، بڑی زبردست، بڑی ہائی ٹیک کمال انڈسٹری لگی ہوئی، اور وہ اس میں افسوس یہ تھا کہ وہ اس کو فل فلیٹ چلا نہیں پا رہے تھے. وہ کہتے تھے ہم اس کو 10 دن چلاتے ہیں اور 15 دن بند کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کی را مٹیریل کی ایجنسی کو ایل سیز کھولی جائیں. اور جبکہ ہماری حکومت میں نہیں، یہ ایشوز کیسے آئے؟ ہماری حکومت میں تو نہیں تھے. لاسٹ ڈے آف آور گورنمنٹ ان کی ایل سی 100% کھول رہی تھی ان کے ریکوائرمنٹ مطابق. پنجاب میں تو ابھی بھی آپ کی حکومت ہے، کیوں بند ہوئی؟ نہیں دیکھیں نا، پنجاب کی حکومت سے تو فرق نہیں نہ پڑتا. یہ پالیسی تو اسٹیٹ بینک نے بنانی ہے. پنجاب حکومت ہے تو پنجاب میں تو پنجاب کا اسٹیٹ بینک نہیں ہے، اور پنجاب میں ہماری بھی حکومت نہیں ہے، پنجاب میں کولیشن حکومت ہے. اصل تو کام سارا فیڈرل گورنمنٹ سے ہونا ہے. اگر وفاقی حکومت اس قابل نہیں ہے، پنجاب میں آپس کی بات ہے جو آپ بتاتے ہیں حالات و واقعات
اس میں تو کولیشن گورنمنٹ بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے تو صحیح نا. پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کی ہوئے گورنمنٹ, باقی کیسے کھڑی ہے وہ. چلیں علی موسیٰ گیلانی صاحب, یہ جو معاملے ہو رہے ہیں جس پہ ابھی عمران خان صاحب نے بھی ایک تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ لندن میں بیٹھ کے سارے مشورے ہو رہے ہیں, آپ لوگ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم پچھلے 5 دن سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے پہلے وہ مصر میں تھے, آدھی سے زیادہ کابینہ ملک سے باہر ہے, اسمبلی میں کوئی ہے نہیں, حکومت آٹو پہ چل رہی ہے, حکومت کون چلا رہا ہے, مشورے کس سے ہو رہے ہیں, اس میں آپ لوگوں کا کوئی عمل دخل ہے یا آپ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی جمعے والے دن بھی اجلاس تھا, وہاں پر کم از کم اسمبلی کے اندر میں نے 6 منسٹرز کو دیکھا. ہیلتھ منسٹر تھے, ایجوکیشن منسٹر تھے, ڈیفنس منسٹر وہاں پر تھے, طارق چیمہ صاحب وہاں پر تھے, لا منسٹر جو تھے, اسٹیٹ منسٹر فار لا وہ وہاں پر تھے. تو یہ آپ کو نہیں, جب میں اسمبلی میں تھا تو میری یہ بدھ والے دن میری خواجہ آصف صاحب سے وینسڈے کو بھی ملاقات ہوئی ہے. شاید اس دن اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا پر تھرسڈے کو تھا, پر بدھ والے دن پارلیمنٹ ہاؤس میں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو میں یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کلائمیٹ چینج جو کانفرنس ہو رہی تھی ادھر گئے. ملک جو ہے وزیر اعظم تو وہاں سے بھی ملک پر ہدایات دے سکتا ہے نا 5 دن کے لیے. اگر آپ یہ کہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے کوئی ملکی اہم معاملات پہ مشاورت بھی نہ ہو تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا, کیونکہ وہ چاہے دیکھیں وہی نواز شریف I will tell you who is Nawaz Sharif. Nawaz Sharif is a stakeholder and he is the leader of the biggest party in Pakistan, one of the biggest parties. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آصف علی زرداری چاہے وہ بیمار ہے, دبئی میں علاج کروا رہے ہیں, تو ان سے مشورے کے بغیر فیصلہ ہو جائے, یا نواز شریف اگر ملک سے باہر ہے, اور نواز شریف اگر اپوزیشن میں بھی ہوتے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے اور وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو خط لکھتے تو وہ اپنے بھائی سے ضرور مشورہ کرتے, کیونکہ پارٹی اور جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے اور جو پی ایم ایل این کی فالوئنگ ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. دیکھیں خاندان کی بات نہیں, آپ عمران خان کو نادیہ آپ ایک بات سمجھ لیں, آج عمران خان کو خدا نہ خواستہ پارٹی سے ہٹا دیں, عمران اسماعیل کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر پبلک فگر فالوئنگ ہے, شخصیات پرستی ہے. میں نے اپنی پہلی تقریر میں بھی یہ بات کی تھی, لیکن اس کو ہم ہٹا سکتے ہیں, لیکن نہ ماروسی سیاست کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کی اپنی آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے, آپ کی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے. آپ میری بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو میری بات سنیں, میں تو ماروسی سیاست کے حق میں ہوں, ٹھیک ہے جی. ہم نے کوئی ماروسی سیاست 100 سال کی ہماری سیاست ہے اور خدمات کی سیاست ہے. تو اگر میرا شوق ہے تو میں سیاست کروں گا, اگر میرا شوق نہیں ہے تو عوام مجھے ریجیکٹ کر دے, لیکن عوام نے مجھے ریجیکٹ نہیں کیا. ہم ٹاپک نادیہ ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. نواز شریف میں ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں, یو آر رائٹ, میں اس پہ ابھی بات نہیں کرتی, نہ میرا موڈ ہے. مجھے بریک لینے دیں, میں بریک سے واپس آؤں گی تو ذرا میں اس حوالے سے جانوں گی کہ اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بات کر دی ہے پی ٹی آئی نے, جس میں ارشد شاہ قتل بھی ہے, سائفر بھی ہے, عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہے, اور اعظم سواتی کیس بھی ہے. جوڈیشل کمیشن بنے گا نہیں بنے گا, تحقیقات صاف و شفاف ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی, ذرا واپس آتے شیخ وقاص اکرم صاحب سے جانیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا شیخ وقاص اکرم صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران وہ یہ تمام مشاورت نواز شریف صاحب سے بھی ہونا ضروری ہے, اس پہ اگر اپنا کوئی انپٹ دینا چاہیں. پلس اس کے بعد یہ جو میں سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ کیا یہ جو اب 4 کیسز کو لے کے سپریم کورٹ کا دروازہ, آپ کو لگتا ہے یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کی کبھی کوئی ایسی انکوائری جوڈیشل کمیشن بن کے ہو سکتی ہے, فیکٹ فائنڈنگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی وزیر اعظم کے لیے کوئی پارٹی چنتی ہے اور خصوصاً وہ پارٹی کا صدر بھی ہو تو اس اہل ہوتا ہے کہ وہ ملکی سطح کے فیصلے خود کر سکتا ہے, اور اس میں ان کو اگر ہیلپ چاہیے ہو اور مشورہ چاہیے ہو تو اس حکومت کے پاس تو آپ نے دیکھا نہیں, ایس اے پی ایمز اینڈ ایڈوائزرز اینڈ وزیروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ شاید آبویسلی اسی لیے ہیں کیونکہ قیمتی مشورے دیتے ہوں گے, ورنہ اتنے مشورے دینے والوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی, ملاقاتیں نہیں ہوتی مشوروں کی بات تو یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. مگر پاکستانی پالیٹکس میں خصوصاً جس وقت جو ہے وہ انڈیویجول ڈریون پارٹیز ہوں, فیملی رن پارٹیز ہوں, تو اس میں فیملیز کے ساتھ مشورے ہوتے ہیں. اب یہ آپٹکس کے لیے اچھا نہیں ہوتا, اور شاید میاں صاحب ابھی بھی پچھلے دور کی سیاست کر رہے ہیں. اگر اس دور کے میڈیا کو اور آپٹکس کو سمجھتے تو یہ ساری چیزیں آج کل کے دور میں ممکن ہے. یہاں بیٹھ کے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب سے
مشاورت ہو سکتی ہے, گپ شپ ہو سکتی ہے, بڑے بڑے فیصلے ہیں, اور شاید اس لیے بھی آمنے سامنے بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہوگی کیونکہ دونوں بھائی یوزلی پولز اپارٹ ہوتے ہیں اور دونوں کی رائے مختلف ہوتی ہیں. ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے, اور آ کے ایک دوسرے کو واسطے دے دلا کے کسی نہ کسی جگہ پہ بات ہو جاتی ہے. تو شاید مشورے کے لیے جاتے ہو, یہ آپٹکس اس کے غلط ہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے, مگر پاکستان میں یہ روایت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آگے آ جاتے ہیں جو آپ نے کمیشن کی بات کی ہے. پاکستان کے اندر آج سے پہلے جتنے کمیشن بنے ہیں, میں نے تو ان کا کوئی انجام یا ان کی رپورٹس یا ان کا جو فائنل جو آؤٹ کم ہے وہ میں نے نہ کوئی ایسا سود مند دیکھا ہے, نہ مجھے کوئی صاف شفاف چیز نظر آئی ہے. مگر یہ جو تحریک انصاف جو ہے, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے, یہ بہترین قسم کی پولیٹیکل اسٹریٹجی آج کے دور میں. کیوں؟ کیونکہ اٹ واز دی پرائم منسٹر آف پاکستان. میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ابھی چند دن پہلے کہا تھا کہ ایک کمیشن ہونا چاہیے, ایک فل آن کمیشن. لیٹر بھی لکھ دیا انہوں نے, ٹھیک, اچھا لیٹر بھی لکھ دیا. اب اس کے اوپر خان صاحب کا اگلے دن ہی رسپانس آ گیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر تسی کرنا جے تو پھر سائفر بھی پاؤ, ارشد شریف نو بھی ڈالو اور سب نو ڈالو. اب آپ مجھے یہ بتائیں, ان میں سے کون سا ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سپریم کورٹ یا کسی بھی لیول کا کوئی کمیشن جو ہے, میں بڑا کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں, کہ وہ اس پہ انکوائری کر سکیں اور وہ اس کے اوپر کوئی ٹرانسپیرنٹ رپورٹ دے سکے. ٹرانسپیرنٹ کی تو بعد میں بات ہے, ہم کسی ادارے کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھاتے, رپورٹ تک پہنچتا ہی کوئی نہیں ہے, چیزیں اندر ہی گم ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. کئی اب ارشد والے کمیشن کے اوپر آپ دیکھیں, وہ جج نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں جی میں اس کو ہیڈ نہیں کرتا ہوں. اسی طریقے سے پہلے بھی ماضی میں کئی کمیشن ایسے رہے ہیں جو سینسٹیو چیزوں کے اوپر بنے, یا ان کی بے تکی رپورٹیں آئی یا ان کی رپورٹس ہی کوئی نہیں آئی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی ٹو گو ٹو سپریم کورٹ آفٹر وٹ پرائم منسٹر ہیز سیڈ, یہ بالکل بہترین ہے کہ آپ اس کو نہیں, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, امید نہ لگائیں, امید آپ نہ لگائیں. اچھا عمران اسماعیل صاحب, ایک چیز امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے آج کل بڑے جو آپ کے خرم حمید روکڑی صاحب میجر ریٹائرڈ, وہ آ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کہہ کہ آپ انہی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جن کے نام پہ آپ FIR کٹوانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اب یہ سپریم کورٹ جانے کی, اور ظاہر سی بات ہے پھر اگین کتنے پر امید ہیں آپ کے سپریم کورٹ پہ جائیں گے تو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کوئی رپورٹس آ جائیں گی, کوئی فیکٹ فائنڈنگ ہوگی, جوڈیشل کمیشن میں کچھ رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے. یہ دیکھیں, میں پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ خرم روکڑی صاحب سے نہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق ہے, نہ ہی عمران خان صاحب نے انہیں کوئی اتھارٹی دی یا آتھرائز کیا کہ وہ جا کے ہمارے بیاہ پہ نیگوشیٹ کریں. تعلق ہے نہیں, لیکن تعلق تھا تو صحیح نا. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میری بات سن لیں, کوئی تعلق نہیں تھا ان سے. وہ پارٹی کے ممبر ضرور تھے لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسا واسطہ نہیں تھا کہ انہیں کسی مشن پہ بھیجا ہو. اگر کسی سے بات کرنی بھی تھی تو شاہ محمود قریشی ہیں, ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان بات کر رہے ہیں, یا اسد عمر ہیں, یا فواد چودھری ہیں, یا اور بہت سارے لوگ ہیں پارٹی میں سینئر جو بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں وی آر ناٹ شائنگ اوے فرام اٹ. لیکن ہم نے جب بات کرنی نہیں, ہم نے کسی شخص کو نامنیٹ کیا, اس کے پاس ہم کسی کو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اور انہیں شو کاز بھی دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کس کے کہنے پہ گئے تھے, کیا کیا آپ نے؟ شو کاز آپ نے دیا, وہ ٹائم بھی نہیں دیا, رکنیت معطل کر دی, دیٹ از اے پاسٹ, دیٹ از اے ہسٹری. بٹ آپ نے جو بات ہو رہی ہے ان کی, سلمان احمد کی, ان سے آپ نے پوچھا کہ آپ کس کے میسیجز پہنچا رہے تھے ان کو؟ کسی کے میسیج نہیں پہنچا رہے تھے, وہ خود اپنے ذاتی اس میں گئے تھے حیثیت میں ملنے کے لیے. نہ ان کو عمران خان نے کہا تھا, نہ خرم روکڑی صاحب کو کہا تھا. تو سلمان احمد کیوں جب کہا ہوگا, میں بتا رہا ہوں نا, ذاتی حیثیت میں ملنے گئے تھے. وہ ان کو بہت سارے لوگ پارٹی میں جانتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہوں گے, بات ہوتی ہوگی. لیکن عمران خان نے بالکل کلیئر کٹ ایک واضح بیان دیا ہوا ہے کہ انہوں نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا ہے کہ وہ جا کے پارٹی کے بہاف پہ یا عمران خان کے بہاف پہ کسی سے بات کریں. یہ بالکل ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے. دیکھیں, جوڈیشل کمیشن, میں شیخ وقاص صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. حمود الرحمان کمیشن سے لے کے آج تک کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کسی کمیشن کا کوئی فیصلہ آتے ہوئے. اور یہ جو کمیشنز بنتے ہیں یہ ٹائم بائنگ ہوتے ہیں. سپریم کورٹ نہیں, سپریم کورٹ از ڈفرنٹ تھنگ, کمیشن از ڈفرنٹ. میں وہ کمیشن کی بات کر رہا ہوں جو حکومت بناتی ہے, جو انہوں نے ریٹائرڈ جج کا بنایا تھا کمیشن, جو ارشد شریف کی والدہ نے ریفیوز کیا. دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. اگر میں سپریم کورٹ پہ بھی بھروسہ نہ کروں, میں اپنے اداروں سے بھی جنگ لڑ لوں, میں پاکستان کے باقی کسی ادارے کے اوپر بھروسہ نہ کروں, تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شخصیت سے پرابلم ہو سکتی ہے, ادارے سے پرابلم نہیں ہے.
ہمیں سپریم کورٹ پہ مکمل اعتماد ہے، بھروسہ ہے ہمیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کریں گے. افسوس ہمیں، دکھ ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ہمیں آس ہوتی ہے کہ اب وہ ایکشن لیں گے. عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کر رہی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایکشن لینا ہے اس کے اوپر. علی موسیٰ گیلانی صاحب، میری رائے ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو اس سے دور رکھے گی. انہوں نے مشورہ دے دیا سپریم کورٹ کو. علی موسیٰ گیلانی صاحب، ایسے کیسز کی تحقیقات نہیں ہوتی، لیکن ایسے کیسز پہ آپ جو پیپلز پارٹی، ایک جمہوری پارٹی، اپنی روایتوں کی امین اینڈ ایوری تھنگ، آپ کے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل ہوا اس پہ بڑی ابھی تک کلیئرٹی نہیں آتی، لیکن آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ تمام ایشوز جو اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انجام تک پہنچے. دیکھیں، میں اس میں صرف ایک مشورہ دوں گا کہ اب ہمیں نا آؤٹ آف دا باکس، کیونکہ ہم اس نہج پر اب یہ ملک پہنچ چکا ہے اور ہماری عوام اس طریقے سے ان کو کچھ مفروضے بنائے گئے ہیں، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے. اس وقت ہمیں آؤٹ آف دا باکس جانا پڑے گا. ہمیں تمام صوبوں سے ہمیں ایک ایسا کمیشن بنانا پڑے گا جس کو ہمیں پورا اختیار دینا پڑے گا، چاہے ہمیں اس کے لیے ایکسٹرا پاورز کانسٹیٹیوشن سے لے کر، پارلیمان سے لے کر اس کمیشن کو نہ دینی پڑے. اس میں ہمیں سول سوسائٹی ڈالنی پڑے گی. یہ جو تینوں چیزیں ہیں، چاہے وہ ارشد شریف کیس ہے، چاہے وہ سائفر ہے، چاہے وہ عمران خان، چاہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہے، اس کے اندر ہمیں پبلک، جیسے ہم پبلک ہیئرنگ کرتے ہیں، ہمیں سول سوسائٹی، میڈیا، جوڈیشری، ایف آئی اے، تمام چاروں صوبوں، گلگت بلتستان، کشمیر سے بھی بندے لینے چاہیے. یعنی آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ سائفر کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ سائفر کی ہونی چاہیے، اور یہ ارشد شریف کی، کیونکہ ہر چیز کو اعظم سواتی، ہر چیز دیکھیں، اس سب چیز کا جو لنک بنتا ہے نا، وہ صرف اس کا، وہ دیکھیں، وہ ایک ہی جگہ جا رہا ہے. وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا فائدہ مل رہا ہے یا کسی کو نقصان ہو رہا ہے. ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہوتا تھا. پلیز ہمیں کلیئرٹی پبلک کو بھی ہونی چاہیے، مطلب نادیہ بھی اس کے اندر ہو، نادیہ بھی اس کمیشن کے اندر ہو، تاکہ وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر سکے کہ میں بھی اس کمیشن میں تھی، مجھے بھی تحقیقات کا پتہ ہے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. 155 ممبرز والی پارٹی باہر اور 80 والی پارٹی کا پرائم منسٹر ہے. پبلک میں انریسٹ ہے، بے چینی ہے. الیکشن کرائیں، سارے معاملات حل ہوں. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.